بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس ذات باری تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب نور، باب نمبر 2، آیات و تراجم و واقعات۔ دوران زمانہ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسے فساد، بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ انسانیت کے خاتمے کے لیے موذی مرض کی طرح ہیں۔ بہت سے ایسے فسادات، بہت سے ایسے جھگڑے اور بہت سے ایسے واقعات زیر نظر گزرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تو ہم بہت اچنبھے سے بہت اٹک جاتے ہیں، لیکن انہیں کرتے وقت ہمیں خیال تک نہیں رہتا۔ افتتاح باب، سورہ بقرہ، آیت نمبر 177۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو۔ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں میں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ یہ سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع تعلق سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء، آیت نمبر 2۔ فرمان ربی ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 5۔ فرمان ربی ہے، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے
اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ حصہ نمبر 2، تشریح و واقعات۔ نمبر 1، لیس البر کے نقاط۔ اس آیت میں دین اسلام کی اصل روح، ایمان اور نیکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا تعلق تحویل قبلہ کے واقعہ سے ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم کی یہ اہم اور جامع آیت ہے، جس میں ایمانیات، معاملات، جان و مالی عبادات اور نیک اعمال کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ دین کے بنیادی عقائد ایمان لانا، معاشرے میں ضرورت مندوں کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے فرائض سر انجام دینا، معاملہ داری میں سیدھا ہونا اور دین پر ثابت قدم رہنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ جو سر انجام دے گا وہ ایک نیکوکار، با اخلاق، سچا اور پرہیزگار کہلائے گا۔ دینی مسائل کا زیادہ تر تعلق اصلاح عقیدہ اخلاق یا تہذیب و نفس سے ہے۔ گویا یہ آیت تمام مسائل دینیا کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آیت لیس البر میں صبر کے 3 مواقع۔ نمبر 1، البأساء، جس سے مراد فقر، بھوک، تنگ دستی یعنی مالی تکلیف۔ 2، والضراء سے مراد تکلیف یعنی جسمانی تکلیف، بیماری وغیرہ۔ البأس سے مراد جنگ اور جہاد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب اس سے مراد خونی، نسبی، قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ آغاز فرمان
جب دوسرا جوڑے تو آپ اس سے جوڑیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ یتامہ کے اموال کے مطابق سرپرستوں کو حکم ربانی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ یتامہ کے اموال کی تشریح کرتی ہے۔ ترجمہ: اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دیا کرو، ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے کے بعد اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو، اور اس خوف سے کہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچ یا جلدی نہ اڑا دینا۔ اور جو شخص آسودہ حال میں ہو اس کو اس مال میں سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی برحق خدمت کچھ لے لیں، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر دیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ ترجمہ: جب مال اور ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ حصے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور جب میراث کی تقسیم کا وقت غیر وارث، رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 9۔ ترجمہ: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہو کہ اپنے بعد ننھے بچوں کو چھوڑ جائیں،
اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 فرمان ربانی ہے۔ ترجمہ: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 فرمان ربانی۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں کو، ناداروں کو، پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے دوست نہیں رکھتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 ارشاد باری تعالیٰ ہے: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ اس کے جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں گے اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑے پھریں گے، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں
ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 34۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ فرمان ربانی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہوں ان کا کوئی قصور نہ ہو، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ فرمان ربانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔